السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنا زکوٰۃ و فطرہ کس کو دیں؟ یہ بات سمجھ لیں کہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے آپ کو اپنا زکوٰۃ و فطرہ اس کو دینا ہے۔ یہ آدمی یعنی جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی جس آدمی کے پاس اتنا سونا، اتنا چاندی، اتنا مالی تجارت اور اتنا جو ہے بینک میں پیسہ یا اتنی پراپرٹی نہیں ہے کہ جس سے کو بیچ کر وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، ہر وہ آدمی صاحب نصاب ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور ان پیسوں کو 1 سال ہو گیا، یا جس آدمی کے پاس دکان ہے اس دکان کے اندر اتنا سامان ہے، جس آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے اتنا کہ اس کو بیچ کر، اس مال کو بیچ کر، یا پلاٹ ہے الگ سے، ایک تو گھر رہنے کا گھر ہے، اب لوگ یہ بولتے ہیں اس کے پاس تو گھر ہے، رہنے کا گھر ہے لیکن اس کے پاس الگ نہیں ہے، رہنے کے گھر سے علاوہ اگر اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، پلاٹ نہیں ہے تو پھر اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کسی آدمی کے پاس ایک گھر ہے، اس کے پاس دوسرے ایک اور پلاٹ ہے، اب اس پلاٹ کی قیمت اگر اتنی ہے کہ جس کو بیچ کر وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، سونا ہے اتنا کہ جس کو بیچ کر 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، مال ہے، دکان کے اندر اتنا سامان ہے یا اتنے پیسے ہیں کہ جن پیسوں سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہیں دینا۔ لیکن جس آدمی کے پاس یہ نہیں ہے، اتنا نہیں ہے، یعنی جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے، شریعت میں اس آدمی کو صاحب نصاب بولا جاتا ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے ہر اس آدمی کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے آپ راشن تقسیم کر سکتے ہیں، کسی کو گھر بنا کر دے سکتے ہیں، کسی کو گاڑی لے کر دے سکتے ہیں، گھریلو سامان کسی کو دے سکتے ہیں، کسی کو فریج خرید کر دے سکتے ہیں زکوٰۃ و فطروں کے پیسوں سے، کسی کو واشنگ مشین دے سکتے ہیں، یعنی گھریلو جو سامان ہے وہ گھریلو سامان بھی خرید کر دے سکتے ہیں، کپڑے وغیرہ تقسیم کر سکتے ہیں، راشن تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو گھریلو جو چیزیں ہیں، جو کام میں آنے والی چیزیں ہیں، وہ چیزیں آپ زکوٰۃ اور فطروں کے پیسوں سے خرید کر دے سکتے ہیں۔ اس طرح زکوٰۃ آدمی یتیم کو دے سکتا ہے، بیوہ کو دے سکتا ہے، بے سہارا کو دے سکتا ہے، اور اسی طرح جو مسافر ہے یعنی کوئی آدمی ممبئی کا ہے، وہ یہاں پر ہے لیکن اس کی چوری ہو گئی، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ آدمی وہاں پر تو مالدار ہے لیکن یہاں پر یہ آدمی غریب ہے، اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ آپ کے خاندان میں، پہلے آپ زکوٰۃ کا مستحق جو ہے پہلے آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان میں دیکھا آپ مالدار ہیں لیکن آپ کی بہن غریب ہے تو آپ اپنی بہن کو دیں، آپ مالدار ہیں آپ کو چھوٹا بھائی بڑا بھائی غریب ہے آپ اس کو دیں، آپ مالدار ہیں لیکن آپ کے پھوپھو غریب ہیں ان کو دیں، آپ کے ماموں غریب ہیں، آپ کے سالے سالی غریب ہیں، آپ کے ساس سسر غریب ہیں، اگر غریب ہیں، اگر مستحق ہیں، غریب ہیں تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ رشتہ داروں میں جتنے بھی رشتہ دار ہیں اصول و فروع چھوڑ کر، یعنی وہ لوگ جن سے میں پیدا ہوا، جو مجھ سے پیدا ہوئے وہ لوگ، اور جو میرے نانا نانی، ان کو آپ نہیں دے سکتے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ آپ کے پھپھو ہیں، خالہ ہیں، ماموں ہیں، چاچا ہیں، بڑے ابا ہیں، چھوٹے ابا ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہن ہیں، ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اگر یہ مستحق ہے تو ان کو آپ دے سکتے ہیں، اور ان کو دینے کا حق زیادہ ہے، ڈبل ثواب ہے، صلہ رحمی کا ثواب اور اپنا آپ کا زکوٰۃ و فطرہ کا ثواب، تو ان کو اگر یہ مستحق ہے تو ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کے خاندان میں سب لوگ مالدار ہیں تو آپ مدرسے کو دیں، سب سے بہترین اثاثہ اور سب سے بہترین جو آپ کا قبول ہوگا زکوٰۃ الفطرہ وہ مدرسے میں ادا ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں سارے مدرسے والے چور ہیں، سارے مدرسے غلط ہیں، سارے مدرسے غلط ہیں۔ او بھائی سارے مدرسے غلط نہیں ہیں، جب اصلی ہوتے ہیں تو نقلی بھی آتے ہیں۔ 2000 کی نوٹ اصلی نہیں تھی تو نقلی بھی نہیں تھا، اصلی آیا تو نقلی بھی آیا۔ یہ 500 کی نوٹ جو اب ہے ہمارے پاس، یہ اصلی نہیں تھا تو نقلی بھی نہیں آیا، اصلی آیا تو نقلی آیا۔ تو جب اصلی مدرسے ہیں تو نقلی مدرسے بھی آتے ہیں۔ تو ہم لوگ یہ نہ سوچیں کہ سارے مدرسے والے چور ہیں، سارے مدرسے والے چور ہمیں اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ ہمارا کسی مدرسے سے تعلق نہیں ہے، ہمارا کسی عالم سے تعلق نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارا کسی عالم سے تعلق ہوتا، کاش کہ کسی مدرسے سے ہمارا تعلق ہوتا تو ہمیں سارے مدرسے چور نظر نہیں آتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس آدمی کو سارے مدرسے چور نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے یہ آدمی بھی چور ہے، کیونکہ اس کا پالا چوروں سے کیوں پڑتا ہے، اچھے لوگوں سے اس کا پالا کیوں نہیں پڑتا؟ تو جو آدمی اچھا ہوگا تو وہ تلاش کرے، اچھے مدرسوں کی تلاش کرے، اچھے مدرسے کہاں ہیں، مدرسوں سے تعلقات بنائیں، مدرسے میں جائیں آئیں، بار بار مدرسے میں جب آپ جائیں گے، ایک مدرسے سے جب آپ تعلقات بنائیں گے تو آپ کو خود بخود یقین آ جائے گا کون سا مدرسہ اچھا ہے، کون سا مدرسہ غلط ہے۔ تو اس لیے جو مدرسہ آپ کو اچھا لگے، میں تو کسی ایک مدرسے کے بارے میں نہیں بولتا ہوں، جو مدرسہ آپ کو اچھا لگے، جو بھی دنیا کے اندر جو بھی مدرسہ آپ کو اچھا لگے آپ اس مدرسے کو دے سکتے ہیں اپنی زکوٰۃ۔ اور مدرسے تو وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پڑھ رہے ہیں، جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ کا کلام پڑھایا جا رہا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ جو آپ کو یقین ہونا چاہیے اس مدرسے پر، تو جس مدرسے پر آپ کو یقین ہے اس مدرسے کو آپ کو زکوٰۃ دیں اور تحقیق کر کے زکوٰۃ دیں۔
کہ کون مستحق ہے کون مستحق نہیں ہے، کون مدرسہ اچھا ہے کون مدرسہ اچھا نہیں ہے، یہ تحقیق کر کے دیں۔ اب آدمی سوچتا ہے کہ میں تحقیق کیسے کروں، تو میں ان کے لیے بولتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کی تحقیق کرتے ہو نہیں کرتے ہو، آپ ہاسپٹل کی تحقیق کرتے ہو نہیں کرتے ہو، کون سا ہاسپٹل میرے لیے اچھا ہے، کون سا دواخانہ میرے لیے اچھا ہے، کون سا اسپتال میرے لیے اچھا ہے، کون سا ڈاکٹر میرے لیے اچھا ہے، ان تمام چیزوں کی تحقیق کرتے ہو، کون سا ہوٹل میرے لیے اچھا ہے، کہاں حلیم اچھی ملتی ہے، کہاں مندی اچھی ملتی ہے، کہاں بریانی اچھی ملتی ہے، کہاں چائے اچھی ملتی ہے، کہاں پان اچھا ملتا ہے، ان تمام چیزوں کی تحقیق کرتے ہو، ہر آدمی تحقیق کرتا ہے۔ تو جب ان تمام چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں تو ہم مدرسے کی بھی تحقیق کریں، جس طرح ہم اسکول کی تحقیق کرتے ہیں کون سا اسکول اچھا ہے، میرا بچہ کس اسکول میں اچھا پڑھ سکتا ہے، اب اسکول ہونے کے بعد کالج کی تحقیق کرتے ہیں کہ کون سا کالج اچھا ہے۔ تو جس طرح اسکول کی کالج کی تحقیق ہوتی ہے، ہوٹلوں کی تحقیق ہو رہی ہے، تو اسی طرح آپ اپنی زکوٰۃ اور فطرہ بھی لوگوں کو تحقیق کر دیں، لوگوں کو تحقیق کر دیں۔ آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے آپ اس کو دیں، اور جو کشمیر کے لوگ جو مانگتے پھر رہے ہیں، برما کے لوگ جو مانگتے پھر رہے ہیں، یہ پیشہ ور فقیر ہیں، ان کو نہیں دینا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے ان کو دے دیا آپ کو زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں ہوگا، بالکل آپ کا ہرگز زکوٰۃ فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ پیشہ ور جو فقیر ہیں ان کو نہ دیں، آپ ہرگز نہ دیں، نہیں تو کشمیر کے اندر جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان لوگوں نے، ان مدارس نے اپنے لیٹر پیڈ پہ جاری کر دیے ہیں کہ جو پورے ہندوستان میں کشمیر کے لوگ جو مانگ رہے ہیں ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ 3-4 سال پہلے کی بات ہے جب حالات آئے تھے، اب حالات ایسے نہیں ہے، اب حالات اچھے ہو گئے، وہاں کے حالات سب اچھے ہو گئے۔ تو ان لوگوں نے وہاں کے جو مدارس ہیں علماء ہیں ان علماء کی طرف سے لیٹر پیڈ جاری ہو گیا ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ لیٹر پیڈ جاری ہو گیا ہے کہ کسی کشمیر کے لوگوں کو جو مانگ رہے ہیں بہانے سے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اگر کچھ مدد چاہیے تو ہم ان کو مدد دیں گے، وہاں کے مدرسے والے ان کے انتظار میں ہیں تو ہمارے پاس، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ تو وہاں اب حالات اچھے ہیں تو آپ اپنے رشتہ داروں میں دیں، اپنے بستی میں دیں، اپنے محلے میں دیں، جو مستحق ہے ان کو دیں آپ۔ تو زکوٰۃ و فطرہ اگر آپ کے پاس زیادہ ہے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور زکوٰۃ و فطرہ ادا کرنے کے لیے کوئی آدمی اگر زکوٰۃ اور فطرہ ادا کر رہا ہے تو اس کے لیے بول کر بتا کر ضروری نہیں ہے، بول کر بتا کر دینا ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی غریب کو بولیں بھائی میرا زکوٰۃ ہے، یہ میرا فطرہ ہے، نہیں، آپ کو بول کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بالکل نہ بولیں۔ آپ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ فطرہ ادا کر رہے ہو تو آپ بولیں یہ میری طرف سے آپ کے لیے انعام ہے، میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے، ایک عطیہ ہے آپ کے لیے، تو اس طرح آپ بول کر دے سکتے ہیں۔ تو لیکن آپ کو یہ بولنا ضروری نہیں ہے زکوٰۃ فطرہ ہے، کیونکہ اگر آپ اس طرح بولیں گے تو سامنے والا شرمندہ ہو جائے گا، اور یہاں پر کسی کو شرمندہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ فطرہ دینے کا مقصد کسی کو شرمندہ کرنا نہیں ہے، بلکہ سامنے والے کو خوش کرنا ہے، اس کی محتاجگی، اس کی غربت اور اس کی جو غریبی دور کرنے کے واسطے دیے جا رہے ہیں۔ جب آپ کسی کو بتا کر دو گے تو وہ تو خود شرمندہ ہو جائے گا، وہ چاہے گا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اس طرح کسی کو آپ کے دل میں ارادہ ہے بھئی یہ پیسے ہیں فطرے کے ہیں، یہ زکوٰۃ کے ہیں، بس آپ نے سوچ لیا آپ کا ادا ہو گیا، آپ کو خود کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دے دیں، خاموش میری طرف سے انعام ہے، آپ رکھ لیں، آپ بس اتنا دے لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ان لوگوں کو آپ کو دینا ہے، ان لوگوں کو آپ کو دینا ہے جو مستحق لوگ ہیں، جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ ان کے علاوہ اگر آپ نے کسی کو دیا تو آپ کا زکوٰۃ اور آپ کا فطرہ ادا نہیں ہوگا، آپ کو پھر سے دینا پڑے گا۔